لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فرض حج نہ کرنے کے غیر شرعی آزار اور بہانے. بعض لوگ حج فرض ہونے کے باوجود حج ادا کرنے سے بڑی غفلت برتتے ہیں اور مختلف قسم کی تعویلیں اور بہانے پیش کرتے ہیں. مثلا یہ سمجھنا کہ جب تک ذاتی مکان نہ ہو جائے یا جب تک اولاد کی شادیاں نہ ہو جائے اس وقت تک حج نہ کرنا چاہیے. اگر یہ رقم حج میں صرف کر دیں گے تو ان کاموں کے لیے رقم کہاں سے آئے گی؟ یہ سب فضول خیالات اور فضول سوچ ہے. حج کے بے شمار فائدے ہیں. ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حاجی کبھی فقیر نہ ہوگا. طبرانی. اور دوسری حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج کرو مالدار و مستغنی رہوں گے. مصنف عبد الرزاق. اسی طرح یہ سمجھنا کہ پہلے والدین کو حج کرائے پھر خود کرے، اگر والدین سے پہلے خود حج کریں گے تو حج قبول نہ ہوگا، یہ محض جہالت کی بات ہے. اگر والدین پر حج فرض نہیں ہوا ہے اور بیٹے پر حج فرض ہو گیا ہے تو والدین کے لیے حج پر جانا ضروری نہیں ہے. ان کے حج نہ کرنے سے کوئی گناہ نہ ہوگا اور بیٹے پر حج کرنا ضروری ہے، اور بیٹے کے فرض حج مؤخر کرنے سے گناہ ہوگا. اور اگر کوئی سعادت مند بیٹا اپنی طاقت کے مطابق خود اپنی مرضی سے اپنے ساتھ والدین یا ان میں سے کسی ایک کو حج کے لیے لے کر جائے اور سفر حج میں ان کی خدمت کرے تو یقیناً یہ سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہوگی. لیکن والدین کے حج کے انتظار میں اپنا فرض حج مؤخر نہ کیا جائے. اسی طرح یہ سمجھنا کہ ابھی بچے چھوٹے ہیں اور بچوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، انہیں اکیلا چھوڑ کر کیسے جائے، یہ بھی محض ایک بہانہ ہے. ان کو اگر کسی دوسری جگہ کا سفر پیش آ جائے یا کسی مرض کی وجہ سے ہاسپٹل جانا پڑے تو اس وقت چھوٹے بچوں کا سب انتظام ہو جاتا ہے. جب وہاں انتظام ہو سکتا ہے تو حج کے لیے جانے پر بھی انتظام ہو سکتا ہے. اس لیے بچوں کی حفاظت کا مناسب بندوبست کر کے حج ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے. فرض حج ادا نہ کرنے پر وعید. حج نہ کرنے کی یہ سب ہیلے اور بہانے ہیں اور اس کی وجہ سے فرض حج کو مؤخر کرنا سخت گناہ ہے. حدیث میں سخت وعید ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے لیے واقعتاً کوئی مجبوری حج کرنے میں حائل نہ ہو یا ظالم بادشاہ کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہ ہو یا ایسی شدید بیماری لاحق نہ ہو جو حج کرنے سے روک دے، پھر وہ بغیر حج کیے مر جائے تو اس کو اختیار ہے کہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے. مشکات. خدا کی پناہ کس قدر سخت وعید ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جن پر حج فرض ہو چکا ہے اور دنیاوی اغراض یا سستی کی وجہ سے بلا شرعی مجبوری کے حج ادا نہیں کرتے برے خاتمے کی تنبیہ فرما رہے ہیں، کیونکہ باوجود شرائط کے پائے جانے کے حج نہ کرنا اگر حج کو فرض نہ ماننے کی وجہ سے ہے تو اس کا کفر ہونا ظاہر ہے، اور اگر عقیدہ فرضیت کا ہے اور کوئی شرعی عذر نہیں ہے لیکن سستی اور دنیاوی ضروریات کی وجہ سے حج کو نہیں جاتا تو پھر یہ شخص یہود اور نصارہ کے مشابہ ہے اور حج نہ کرنے کے لحاظ سے انہی جیسا ہے. اللہ تعالیٰ برے خاتمے سے سب کو محفوظ رکھے اور فرض حج جلد از جلد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.